آج سے اگر 4 سال 5 سال پچھلے انتخابات دیکھیں تو کہیں بھی نہیں تھی، اور آج 76 لاکھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر ہے۔ اس مینڈیٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ پاکستان میں جو بڑے چیلنجز ہیں اس میں اکنامک ایشوز، آپ کی انرجی کرائسس، وہ تو ہے ہی، لیکن جس مسئلے نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں وہ ہے ٹیررزم۔ ٹیررزم کے اوپر تحریک انصاف کا ایک موقف ہے اور تھا۔ عمران خان ڈائلاگ کی بات بڑی دیر سے کرتے رہے، لوگوں نے طالبان خان کا نعرہ بھی مارا۔ اب کے پی کے میں ان کی حکومت بھی ہے، اور ایشو کچھ ایسا ہے کہ انتخابات کے بعد 2 ایم پی ایز ہیں، 2 منتخب نمائندے ہیں جو بم دھماکوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تو کے پی کے میں اس ٹیررزم سے کیسے نبٹنا ہے، اور پاکستان سے اس ٹیررزم سے ہم نے کیسے قابو پانا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے نون کے لیے بھی، تحریک انصاف کے لیے بھی۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ چاہیں گے کہ عمران خان سے پوچھیں کہ ان کی اس مسئلے کے اوپر کیا پالیسی ہوگی۔ بات چیت سے مسئلہ آگے بڑھانا ہے، بندوق استعمال کرنی ہے، طاقت لگانی ہے۔ کے پی کے میں جو حکومت ملی ہے وہاں معاملات کیسے سنبھالنے ہیں، سوات جیسی سچویشن ابھی تک کمپلیٹلی قابو میں نہیں ہے، وہاں کیا کرنا ہے۔ ڈرون مسئلے، ابھی ہم آج جب یہ پروگرام آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس سے 2 روز پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، انتخابات کے بعد 3 سٹرائکس ہو چکی ہیں، یہاں پہ رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ۔ خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ایک تو آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں ہماری پوری قوم کی طرح کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو صحت یاب کرے، اور آپ اسی توانائی کے ساتھ جو الیکشنز میں آپ دکھا رہے تھے اسی توانائی کے ساتھ دوبارہ آپ میدان میں ہوں اور ایشوز کو لے کر پبلک جو عوامی رائے عامہ ہے اس کو ہموار کر رہے ہیں۔ کے پی کے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو موقع ملا حکومت بنانے کا ایک ایسے صوبے میں جو سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ ہے ٹیررزم میں، کیا چیز فرق کریں گے وہاں پہ آپ؟ ندیم، آپ نے کہا کہ مجھے جب میں ڈائلاگ کی بات کرتا تھا اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کی تو کہتے تھے پرو طالبان ہے، سافٹ ہے طالبان پہ، طالبان اپولوجسٹ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ جنرل نک کارٹر جو کہ نیٹو کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے اور برٹش فورسز کے کمانڈر ہیں افغانستان میں، انہوں نے 5-6 دن پہلے ایک بیان دیا کہ ہمیں 10 سال پہلے طالبان سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے تھی۔ تو وہی 10 سال سے میں بھی یہ لگا ہوا تھا کہنے کے لیے جس کے لیے مجھے سب کچھ کہا گیا۔ بات یہ ہے کہ ندیم، یہ بڑی احمقانہ جنگ تھی، اس کی کسی کو، ہم تو کسی کے کہنے پہ جنگ میں آئے، ہماری تو جنگ تھی نہیں، ہم تو امریکنوں سے ڈالر لے کے اس جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ انہی جہادیوں کو جن کو ہم نے ڈالر لے کے بنایا تھا، انہی جہادیوں کو دہشت گرد کر کے ڈالر لے کے ہم مار رہے تھے۔ اور یہ پاکستان کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور تاریخ میں جب صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے لوگوں سے اتنا ظلم کیا اس جنگ میں۔ یہ جو 40-50 ہزار لوگ مر چکے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو قبائلی علاقے کے اندر بے پناہ بے قصور لوگ مارے گئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو آج پاکستان کے اندر ساری افراتفری مچی ہوئی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور کوئی جو میں نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہم نے بیٹھ کے بریفنگ لی سیکیورٹی سچویشن پہ، تو ہوم سیکٹری نے جب ہمیں چیزیں بتائیں کہ کم از کم 25-26 طالبان کے گروپ بن چکے ہیں، اور مجرم پیشہ لوگ طالبان کے نام پہ اب لوگوں کو افواہ کر رہے ہیں، اور قبضہ گروپ، سمگلر سارے اس میں مل چکے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا اپنے ملک سے کیا، ایسا ہی ایک دفعہ ہم نے ایسٹ پاکستان میں اپنے ملک سے کیا تھا، ان کو انصاف نہیں دیا، پھر اپنی فوج کو وہاں چھوڑ دیا، اور پھر جو وہاں قتل عام ہوئی اور جو تباہی ہوئی، جو پاکستان کی بدنامی، ملک ٹوٹ گیا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ حمود ربان رپورٹ 25 سال کے بعد ہندوستان میں نکلی، پاکستان میں نہیں نکلی، کوئی سبق نہیں سیکھا ہم نے۔ اور یہ جو کارگل کا ہوا، ہندوستان نے انکوائری کی، ہم نے نہیں کی، کبھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ کوئی جب ضیاء الحق کے ٹائم ختم ہوا، کیا کوئی ہونی چاہیے تھی انکوائری، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن؟ میں یہ نہیں کہتا آج بھی جب جنرل مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سزائیں نہ دے، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی، اس طرح کی تو چیز کوئی ہو، پتہ تو چلے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ انکوائری کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ایک قوم اپنی بار بار غلطیاں دہرائے نہ۔ تو یہ جو جنگ ہم نے کسی کی، جس جنگ پہ ہم نے جھوٹ بولے لوگوں سے، اپنے لوگوں کو مارتے تھے، کہتے تھے فورن ملیٹنٹ ہے، یہی ایسٹ پاکستان میں اپنے لوگوں کو مارتے تھے، کہتے تھے یہ مختی بہینی ہے، یہ انڈین ایجنٹس ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ اپنے لوگوں کو ہم نے قتل عام کی۔ اب پھر وہی سیناریو بنا ہوا ہے۔
اور اس سیناریو کی وجہ سے آج آپ یہ سوچ لیں کہ ڈرون اٹیک میں لوگ مرتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 18 لوگ مارے گئے ہیں ڈرون اٹیک میں جو آخری ہوا. کیا ان کے نام نہیں پبلش کرنے؟ کیا گورنمنٹ کا کام نہیں تھا کہ ان کے بتائیں تو صحیح کہ یہ اگر انسان ہیں اور جانور نہیں ہیں تو ان کے نام تو ہوں گے. آپ کی عمران صاحب وہاں پہ حکومت ہے کے پی کے اندر، کیا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ نام رپورٹ کر کے ساتھ یہ جوڑا گیا کہ یہ ایک کا تعلق القاعدہ سے تھا، باقی لوگ تحریک طالبان کے ہیں، ایک کا حقانی نیٹ ورک سے تعلق بتایا گیا، نام بھی رپورٹ ہوئے. ہم نے تو ابھی تک کوئی نام نہیں سنا. اور میں تو ایک رپورٹ جانتا ہوں جو پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس دوست محمد نے جب پولیٹیکل ایجنٹ سے پوچھا کہ 5 سال میں بتائیں کہ کون مارے گئے ہیں، کتنے شہری مارے گئے ہیں، کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو یہ آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ پڑی ہے. ڈیٹیل ججمنٹ ہے کہ جب پولیٹیکل ایجنٹ نے پہلے دن نہیں بتایا، دوست محمد نے کہا کہ اگلے دن اگر نہیں بتاؤ گے آپ کی نوکری سے نکالا جائے گا. اگلے دن آ کے پولیٹیکل ایجنٹ نے کہا کہ 1500 شہری مارے گئے ہیں 5 سالوں میں اور صرف 47 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں اور 350 پاکستانی کے ایسی ڈرون اٹیک سے ہیں کہ وہ معذور ہو چکے ہیں. تو میرا بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ہمیں 5 سال پہلے بتایا؟ جب پتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ کو کیوں نہیں نام بتایا ان کو؟ اور اگر نئی گورنمنٹ آئی ہے، سب سے پہلے گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ امریکنوں کو کہیں کہ جو بھی آگے سے شہری مارا گیا، پہلے تو یہ جنیوا کنونشن کے اگینسٹ ہے، یو این چارٹر کے اگینسٹ ہے، یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم جا سکتے ہیں. اور بائی دا وے پشاور ہائی کورٹ کی اب رولنگ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے. ہم گورنمنٹ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے، فیڈرل گورنمنٹ، ہمیں پتہ ہے بڑے مسئلے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساری گورنمنٹ مل کے ایوالو کرے پالیسی، سارا ملک ایک پالیسی پہ کھڑا ہو، ساری قوم کو کانفیڈنس میں لیا جائے. اگر کوئی معاہدہ ہے امریکنوں سے سامنے آئے. ڈرون اٹیکس کے اوپر جنرل مشرف نے کہا ہم نے اجازت دی ہے، اب بتایا ہے. تو جب ہم شور مچا رہے تھے تب کہتے تھے ہم نے کوئی اجازت دی. لیکن عمران، جو موسٹ کروشل پارٹ ہے، جو نئی حکومت نئی پالیسی ایوالو کرنے جا رہی ہے، اس میٹنگ کو تو آپ مس کرنے جا رہے ہیں. اصل میں ندیم بات یہ ہے کہ میں 2 مہینے پہلے اس میٹنگ کا کہا تھا. میں نے جنرل کیانی کو بھی جب ٹیلی فون کیا، میں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دہشت گردی، پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے. نواز شریف جب مجھے ہاسپٹل آئے ملے، میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا کہ ہم نیشنل ایشوز پہ اکٹھے چلیں گے، ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے، لیکن نمبر 1 ایشو دہشت گردی ہے، اس کے اوپر فوری طور پہ آپ ایکشن لیں. اب جو انہوں نے اے پی سی کی بات کی ہے، اے پی سی میں تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اے پی سی 4تھی اے پی سی ہوگی. عمران خان موسٹ امپورٹنٹ پلیئر ہے اس سیٹ اپ میں، تو آپ لیکن سمجھتے ہیں اس کہ اے پی سی میں کیا رزلٹ ہے؟ جو پہلی 3 اے پی سیز میں 3 سال میں 3 اے پی سیز ہوئی ہیں، ان میں جو رزلٹ نکلا ہے وہ 4تھی اے پی سی میں ابھی آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ سب کہیں گے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، وہ 3 پہلی میں بھی ہو چکی ہے. لیکن یہ اس سے آگے مسئلہ ہے. ہونا کیا چاہیے تھا جو میں نے ریکویسٹ کیا تھا، ہونا کیا چاہیے تھا جو میں نے ریکویسٹ کیا تھا. شہباز شریف نے آپ کو کال کیا، اس میں انہوں نے کیا بات کی آپ سے؟ شہباز شریف نے اے پی سی کی بات کی اور میں نے ان کو کہا کہ اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں، 3 پہلے ہو چکی ہیں. ہم صرف ایک کلوز ڈور میٹنگ چاہتے ہیں 5 مین سٹیک ہولڈرز کی، یعنی چیف منسٹر آ جائیں، انٹیریئر منسٹر ہوں، جنرل کیانی ہو، پرائم منسٹر ہوں. یہ جو 5-6 سٹیک ہولڈرز ہیں، چیف منسٹر جدھر دہشت گردی ہے، پنجاب تو نہیں، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، اور بیٹھ کے پہلے تو بند دروازے میں ہمیں پتہ چلے کہ کیا کوئی معاہدہ ہے یا نہیں ہے امریکنوں سے. کیونکہ جب تک اب امریکہ کو جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، امن نہیں ہونے لگا. ان کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر جب آپ نے یہ تجویز دی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب انہوں نے جو اے پی سی بلائی ہے یہ بڑی ہے، ٹھیک ہے. شاہ محمود کو ہماری ساری پارٹی کا موقف پتہ ہے، ہم نے پوری کے پی گورنمنٹ نے اس کے اوپر پوری ڈسکشن کی ہے، پولیس، ہوم منسٹر، سب نے پوری جو پہلے 1 سال پہلے کی انہوں نے رپورٹس ہیں اب کیا ہے، تو ہم تو اپنا پورا موقف اے پی سی میں لے کے جائیں گے. لیکن حل اس کا پھر بھی ہوگا جب ایک چھوٹی میٹنگ ہوگی، اس میں پتہ ہمارے سے پتہ تو چلے کہ کوئی سیکرٹ معاہدے تو نہیں ہے، ڈرونز کی اجازت تو نہیں دی ہوئی. ابھی امریکہ میں کسی ان کے سینیٹر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی پرمیشن سے ہم ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں. سچائی بتائی جائے اور پھر اس کا حل ڈھونڈا جائے. پہلے سچ بولیں سب سے. دیکھیں جب تک سچ نہیں بولے جائیں گے، وہ پہلے بھی 3 اے پی سیز نے کہہ دیا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی ایک پیش و رفت ہوئی اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہوا.
بھی عمران آپ نے ایک بات کہی کہ بہت سے جرائم پیشہ لوگ کرڈنیپنگ فار رینسم میں جو گینگ ملوث ہیں انہوں نے بھی طالبان کا نام رکھ لیا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں. جتنا بم بلاسٹ بڑا مسئلہ ہے اتنا ہی یہ اغوا برائے تاوان بڑا مسئلہ ہے. کے پی کے میں یہ جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، کے پی کے میں جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیسے قابو پائیں گے؟ 70% انڈسٹری بند پڑی ہے کے پی کے میں. ایک تو بجلی کا ایشو ہے اور دوسرا یہ دہشت گردی کا ہے، اور یہ دہشت گردی کے ساتھ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. جو پیسے والا آدمی ہے اس کو پرچی آتی ہے، پیسے نہیں دیتا، اس کو خوف ہوتا ہے بچے نہ اٹھا لیں کچھ، تو وہ چھوڑ کے وہاں سے آ رہے ہیں. کراچی میں بھی یہ حالات ہیں، لیکن کے پی تو سب سے متاثر ہے. ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے تھے کہ کے پی اور فاٹا کے اندر تقریباً 250 اٹیک ہوئے ہیں ایک سال میں، اور سارے باقی تینوں صوبوں میں ملا کے 100 ہیں. تو کے پی کا پرابلم دیکھ لیں کہ چھوٹی سی آبادی میں کتنا بڑا پرابلم ہے. اس لیے یہ ایک نیشنل ایشو ہے، فوری حل ہونا چاہیے. کے پی کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی جب تک ہم نیشنل ایشو اس کو نہ حل کریں، کیونکہ اب میری کوشش ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے، سرمایہ کاری ہو. کے پی کے میں بے روزگاری ہے، پاور سیکٹر کے اندر بہت انٹرسٹ ہے باہر دنیا کو. کے پی میں گیس بھی ہے، وہاں ہائیڈرو پوٹینشل بھی ہے. لیکن یہ ہم کیسے لے کے آئیں گے اگر لوگوں کو خوف ہوگا؟ اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ میں کیسے آئے گی؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ 2 مہینے لیٹ ہو گیا. یہ میں تو سمجھتا تھا پہلی چیز. آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ سوات آپ کا سیٹل نہیں ہے، دیر آپ کا سیٹل نہیں ہے، مالاکنڈ پورا آپ ریجن لے لیں وہ آپ کا سیٹل نہیں ہے، فاٹا ایریاز تو وہ ہے ہی، وہاں پہ ٹربولنس، وہ دیکھیں آن گوئنگ وارفیئر وہاں ہے، فوج آپ کی 1.5 لاکھ لگی ہوئی ہے. وہ کریں گے کیا؟ کچھ ذہن میں ہے خط و خط؟ جی ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں دیر اور سوات ہے، اب کتنا پرانا آپریشن ہے وہ جو ہو چکا ہے. 2009 میں ہوا تھا آپریشن. اصول تو یہ سیٹلڈ ایریاز تھے. اب تک تو یہاں سول ایڈمنسٹریشن کو کام کرنا چاہیے تھا. لیکن اسفندیار کا میں اب بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ ان اخبار میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم نے سوات آپریشن کے بعد کوشش کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طالبان سے، امریکنوں نے نہیں اجازت دی. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کوئی سیکرٹ معاہدہ تو نہیں ہے، کیونکہ جب تک اب امریکنوں سے ڈس انگیج نہیں کرتے امن نہیں آنے لگا. اور وہ 2014 تک تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتہ تو چلے کہ 2014 تک کوئی معاہدہ تو نہیں ہے. اور مجھے خوف یہ ہے کہ 2014 کے بعد بھی وہ انہوں نے پوری فورس تو لے جائیں گے، لیکن ڈرون اٹیکس تو پھر بھی کرتے رہیں گے وہ، کہ انہوں نے کئی بیسز کا فیصلہ کیا رکھنے کا. تو یہ تو یہاں اس کے بعد بھی عذاب ہوتا رہے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے پاکستان کی ساری قوم کو ایک پیج پہ آنا. ہمیں بحثیت قوم اکٹھا ہو کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کا یہ ایک صوبہ نہیں کر سکتا حل، ساری قوم مل کے. کرمنل گروپس کو کیسے ختم کریں گے؟ وہ تو کرمنل گروپ کو ختم کرنا آسان ہے. دیکھیں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آئیڈیالوجی کوئی نظریے کے لیے، جہاد کے لیے کون لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب ہم نے یہاں سے ٹرین کر کے مجاہدین بھیجتے تھے روسیوں کے خلاف افغانستان میں، تو وہ مجاہدین جہاد صرف روسیوں کے خلاف نہیں کرتے تھے، افغان پولیس جو روس کی حمایت کر رہی تھی اور فوج جو روس کی حمایت، ان کے خلاف بھی جہاد تھی. اسی طرح جو ہمارے ساتھ یہ جو خودکش حملہ ہے جو سب سے زیادہ نقصان کرتا ہے، وہ ان کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج اور پولیس ہے وہ مدد کر رہی ہے امریکہ کی، اس لیے ان سے علیحدہ ہونا ہے. اور ڈرون جو ہے یاد رکھیں وہ اکٹھا کر دیتا ہے ہمیں، کیونکہ ڈرون انہی کو مارتا ہے جن سے ہماری فوج لڑ رہی ہے. لیکن عمران جو اغوا برائے تاوان کر رہا ہے وہ تو اس آئیڈیالوجی سے اس کا کوئی تعلق، میں یہی عرض کروں نا، وہ چیلنج بہت بڑا ہے. ندیم ہے وہ چھوٹا چیلنج ہے. جو اصل چیلنج ہے وہ خودکش حملہ وار ہے. خودکش حملہ وار اس لیے ہے کہ نہ امریکہ اس کا توڑ ڈھونڈ سکا ہے، نہ ہم اب تک اس کا توڑ ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کی موٹیویشن ختم کریں، اور موٹیویشن ہے جہاد. جب آپ امریکہ سے علیحدہ ہوں گے جہاد کا موٹیویشن ختم ہو جائے گی. پھر رہ جائیں گے صرف آپ کے مجرم پیشہ لوگ جو کہ اٹھا رہے ہیں، جو پیسہ بنا رہے ہیں. ان کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں، ان سے لڑنا زیادہ مشکل ہے. ابھی آپ نے شروع میں ایک ذکر کیا چلتے چلتے بہت سی باتوں میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا. آج کل یہاں بہت پاپولر ہے، جنرل پرویز مشرف کا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ نے ابھی کہا کارگل کمیشن جو ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. کیا آپ مطالبہ کریں گے پہلے کارگل کی تحقیقات کر لیں، کون کس کا ذمہ کیا تھا اس کے اندر؟ ہمارے یہاں OGD کیمپ ہوا تھا، آج تک ہم نے رسپانسبلٹی فکس نہیں کی. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں. نہیں، ہم نے کسی چیز کو نہیں آج تک، ہم نے طاقتور کو کبھی بھی انصاف کے کٹارے میں نہیں کھڑا کیا. دیکھیں اگر میں بھی
ہم سارے پاکستانی چاہتے ہیں آگے بڑھیں. لیکن اب الیکشن میں مجھے گلا ہے کہ بہت پاکستان کی تاریخی دھاندلی ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کیا ہم سڑکوں پہ نکلائیں, انتشار کرے, کیا یہ آج ہماری قوم برداشت کر سکتی؟ نہیں کر سکتی, اس لیے آگے چلے. لیکن انکوائری ضرور ہو کہ دھاندلی ہوئی کتنی, کیسے ہوئی اور کیسے ختم ہوگی, اگلا الیکشن صاف اور شفاف کیسے ہوگا. میں اس کا بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے اوپر ایک دفعہ قوم فیصلہ کرے, غلطی ہوئی تسلیم کی جائے, بشک ہم معاف کر دیں, لیکن آگے نہ ہو. کارگل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ ہر جدھر پاکستان کو نقصان ہوا ہے, کارگل میں بہت نقصان ہوا پاکستان. کشمیر کوز کو سب سے زیادہ نقصان کارگل میں ہوا. ہم کہتے رہے مجاہدین تھا, نکلی پاکستانی فوج. انٹرنیشنلی سارا کشمیر کا پاکستان کا سٹینڈ ہی ختم ہو گیا. تو اس لیے اس کے اوپر انکوائری ہو کہ کون تھا, کیا وجہ تھی. پھر کوئی کم از کم اور تو کچھ نہیں, معافی تو مانگ لے کوئی کہ غلطی ہوئی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو بار بار اپنی غلطیاں دہراتے رہیں گے. ایک بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں. بریک سے بہت سے اور ایشوز ہیں سیاسی میدان کے اندر بھی, اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان. عمران صاحب, ہم نے ٹیررزم کے حوالے سے اور KPK کے حوالے سے تو بہت سی باتیں پوچھ لی, لیکن بلوچستان ایک اور ایسی جگہ ہے جہاں پاکستان کا حصہ تو ہے, لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہو رہا ہے, شاید لگتا یہ ہے کہ ان کے گلے شکوے ہمارے ساتھ ہر گزرتے والے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. وہاں پہ مین سٹریمنگ کیسے ہو, ان کے دکھوں کا کیسے مداوع کریں؟ دیکھیں, یہاں تو انٹیریئر منسٹر چودھری نثار نے بھی ایک بڑا پتے کا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کلیئر کریں کہ کیا کر رہی ہیں وہاں. تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے مسئلے تب حل ہونے شروع ہوں گے جب ہمارے سے سب ایک پیج پہ ہوں گے. گورنمنٹ, ایجنسیز, آرمی چیف, سب ایک پیج پہ ہوں. جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. ٹیررزم بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا. اس کے لیے ساری قوم اکٹھی ہو گئے, ہم جیت جائیں گے. لیکن ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے, جو بار بار میں نے آپ کو کہا کہ ڈرون اٹیک ہوتا تھا, جھوٹ بولتے تھے جی ہوا ہی نہیں ہے, پھر کہتے تھے جی فورن ملٹنٹ مرے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی, قوم کیسے ساتھ چلے گی؟ تو اس کے اوپر, بلوچستان کے اوپر ایک بہت ضروری ہے کہ پتہ چلے ہمیں, ساری جو مین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بریفنگ ملے. تحریک انصاف کی تو وہاں اس وقت گورنمنٹ پریزنس نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اختر مینگل ہیں, میں ان کے جو بیان دیکھے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ان سے فراڈ ہوا ہے, اس کو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے؟ کیونکہ اختر مینگل وہ بلوچ لیڈر ہیں جو کہ پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے, حقوق چاہتے تھے. ان کو انکریج کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, کیونکہ آخر میں پھر اگر آپ ان اختر مینگل جیسے لوگوں کو بھی اتنا بڑا شکوہ ہوگا کہ ہمارے سے بڑا ظلم ہوا ہے اور صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے اور ہمیں ہرایا گیا ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی آپ ان کو دھکیل دیں گے سیپریٹ علیحدگی کی طرف. اس لیے سننی چاہیے ان کی باتیں, دھاندلی نہیں. وہ جو دوسری بات بھی کر رہے ہیں, ایجنسیز کا رول کہہ رہے ہیں, لاشیں ملتی ہیں, ڈیتھ سکواڈز پھر رہی ہیں, مسنگ پرسنز ہیں. جو مسنگ پرسن ہیں اب عدالتیں بھی بات کر چکی ہیں, اس کے اوپر ایک سیریس, اب قوم کیا ہم 5 سال اور گزار دیں گے سوچتے ہوئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اس کا, یا عدالت کہتی رہے گی کہ مسنگ پرسن کو لاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران, بینگ پارلیمنٹیرین, آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کتنے بااختیار آپ ہیں؟ اب آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, بڑے پاپولر لیڈر ہیں, آپ کو بڑے لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو. کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو طاقت ملی ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات کر سکیں جو ڈیٹینشن سینٹرز میں پڑے ہوئے ہیں, جن کو ہم مسنگ پرسنز کہتے ہیں؟ ندیم, جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کی بات کرتا تھا. آپ کو پتا ہے پہلا مسنگ پرسنز کا پہلا پاکستان میں مظاہرہ میں نے کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر. آج بھی آپ وہ دیکھ لیں, فائل 2003 میں کیا تھا. دیکھیں, میں ایک پاکستانی کی طرح بات کرتا ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں جو بھی مجھے کوئی کہے کہ جی خطرناک ہے آپ کی زندگی کے اوپر, مجھے ضرورت تو مجھے پالیٹکس کی نہیں ہے ندیم. مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے مجھے کس چیز کی کمی دی ہے؟ میں پاگلوں کی طرح سارے پاکستان میں بھاگا پھروں, رسک لوں, کہیں جی آپ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے پھروں. مجھے ضرورت کیا ہے؟ مجھے اپنی جان کی کوئی ضرورت تو نہیں کہ, لیکن میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں, میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. ہم
چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ملک جو ایک وقت سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا وہی پاکستان جس کو میں نیا پاکستان کہتا ہوں. اب اس کے لیے جو بھی مجھے قدم اٹھانا پڑے گا میں کروں گا. میں ابھی میری تھوڑی صحت اجازت دے گی مجھے انشاءاللہ. میں اب یہ چیک اپ پورا کروا رہا ہوں اور ریہیبلیٹیشن کروانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ مہینہ اور مجھے لگے گا. اس کے بعد اسمبلی کے اندر بھرپور گورنمنٹ کی حمایت کریں گے جدھر وہ پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں. بھرپور اپوزیشن کریں گے جدھر ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کمپرومائز ہے. کے پی کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک کوشش اور انڈائریکٹ ہے لیکن مشکل ہے کیونکہ یاد ایک تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا جب آپ خود انچارج ہو. چیف منسٹر کوئی اور ہیں ہماری پارٹی کے ہی ہیں لیکن انڈائریکٹ ہے. لیکن کوشش کریں گے کے پی کے اندر آپ کو ایک نیا نظام لا کے دیں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ فوج اور حکومت کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. ان انتخابات میں جو مینڈیٹ بڑا کلیئر ہے, کوئی ابہام نہیں لوگوں نے رکھا. ایک کلیئر سلوگن تھا, لوگوں کو لگا کہ کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے, اس کے مطابق انہوں نے ووٹ کیا. کیا اب بھی فوج کہیں اور کھڑی ہے اور حکومت کہیں اور کھڑی ہے؟ نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت ہے وہ جب وہ بات کرے اور وہ فوج ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو, یعنی سارا پاکستان, اور وہی نہیں پھر وہ ساری پاکستانیوں کو اسمبلی میں. لیکن عمران اس وقت دو بڑے سوال ہیں نا. آپ کے 2 MPs مارے گئے تو ہمیں یہاں پوچھنا چاہیے کہ فوج اور انٹیلیجنس کے ادارے وہاں افیکٹولی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر جو بلاسٹ کوئٹہ میں ہو گئے, قائد اعظم ریزیڈنسی اٹیک ہوگی, کیا وہاں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ وہاں فوج اور حکومت ایک پیج اور انٹیلیجنس ادارے ایک پیج پہ ہیں یا نہیں؟ میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر جب میں نے سیکیورٹی کی بریفنگ لی اپنے ہمارے ہوم سیکرٹری جو تھے اور پولیس آئی جی جو تھی, تو مجھے تو بڑا حیرت ہوئی سن کے کہ وہ کوئی سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ کے پی کی پولیس نے دی ہیں. ہر روز پولیس والے بیچارے مارے جاتے ہیں. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کئی چیزیں سن کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہماری اپنی انٹیلیجنس ہی نہیں ہے. یہ اور مجھے خوف ہوا سن کے کہ کے پی کے اندر کوئی اپنی جو اپنی پولیس انٹیلیجنس ہے کم از کم وہ تو افیکٹو ہو. ندیم, جو سب سے شرمناک بات وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ افغان ہو رہے ہیں کے پی کے سے, اور پولیس کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے جو پنجاب کے پاس ہے جو ٹریس کر سکے ٹیلی فون کدھر سے آ رہا ہے. یعنی یہ تو سب سے پہلے کے پی کے پاس ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, 9/11 کے بعد امریکہ میں ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی بنی تھی. ساری ایجنسیز ہی ایک ہی جگہ پہ آ گئی تھی اور سارا جو جتنی ایجنسیز تھیں ان کی کوارڈینیشن سے ہر چیز ہوتی تھی. پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے ساری پاکستان کی ایجنسیز, ISI, IB, جو پروونسز کی جو بھی انٹیلیجنس, سب ایک جگہ پہ آ کے آ جائیں اور پھر کلیکٹیولی ڈیل کریں سارے ایشو سے اور ایک کلیکٹیو پالیسی بنے. عمران, اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کی جماعت جو اب ٹھیک ٹھاک وزن رکھتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, یہ ایسی تجاویز لے کر ہاؤس کے اندر ہے؟ ہماری جو یہ آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں ہماری پارٹی تجویز لے کے جا رہی ہے. پورے ہوم ورک کیا ہم نے, اپنا تیاری سے ہم جا رہے ہیں, تجویز دے رہے ہیں کہ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. ہوم لینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ بھی تجویز کر رہے ہیں. اس طرح کی ایک پاکستان میں چاہیے کہ ساری ایجنسیز کی ایک جگہ پہ میٹنگ ریگولرلی ہو. اس کا ہم نے ایک نام ہے, وہ اس کا ایک پاکستان کا نام دیا, بلکہ پاکستان میں ایک سیکیورٹی کاؤنسل کا کانسیپٹ تھا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل پاکستان میں ہو. لیکن اس طرح کی کوئی باڈی ہونی چاہیے جس میں ساری سیکیورٹی ایجنسیز ایک پیج پہ ہوں. درست ہے. تھوڑا سا اس سیاست سے ہٹ کے بھی 1-2 سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں. انسانوں کی زندگی میں بعض اوقات حادثات اس کو بہت بڑا سبق سکھا دیتے ہیں, اس کی تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں. آپ کے اس ایکسیڈنٹ کے بعد ایک میں فورن ڈپلومیٹ سے مل رہا تھا, تو اس کی آبزرویشن بڑی معنی خیز تھی. اس نے کہا کہ جس بلندی سے عمران گرنے کے باوجود زندہ ہے تو یہ کچھ مطلب ہے اس کا کہ وہ ان فیوچر کیا رول ادا کریں گے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز طے کی ہوگی. یہ ایک برٹش ڈپلومیٹ کی یہ فیلنگ تھی. کتنی تبدیلی ہے عمران میں اس حادثے کے بعد, کیا فرق آیا آپ؟ دیکھیں, تبدیلی تو تب انسان میں آتی ہے, تکلیف انسان کو تبدیل کرتی ہے. وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے تو انسان پھر اندر اپنے جاتا ہے, اپنے اندر گھستا ہے اور پھر سوچتا ہے, اسے ڈیل کرنا ہوتا ہے نا. آپ کو تکلیف ہے, آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے. مجھے جو سب سے زیادہ اس پہ مشکل لگا کہ میں کبھی اتنی دیر بستر میں رہا ہی نہیں ہوں. اللہ نے مجھے ایسی صحت دی اور میں ہمیشہ زندگی میں فٹ رہا ہوں.
کرکٹ میں سب سے لمبا 21 سال کا کریئر تھا میرا، اور جب کرکٹ کھیلتا تھا سب سے فٹ کرکٹر تھا، اور بولر میں فٹ یعنی کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ اپنے زمانے کا فٹ تھا۔ پھر ٹریننگ میں نے شروع کی پاکستان ٹیم میں، اس سے پہلے تو ایکسرسائز ہی کوئی نہیں کرتا تھا، اور پھر ساری زندگی میں فٹ رہا ہوں۔ تو ایک دم بستر میں جانا اور یہ خوف تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا میں صحیح طرح چلوں گا ابھی، یا اس سے پھر اندر سوچا، پہلے تو مجھے یہ ہوا کہ جو بیچارے اس اللہ کتنے بڑے امتحان سے ان لوگوں کو گزارتا ہے جو معذور ہوتے ہیں، ایک تو یہ مجھے سارا وقت خیال آتا رہتا تھا۔ پھر ایک یہ کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، اللہ کا شکر کیا۔ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے، کیونکہ انسان کو جب میں گرا تو جب میں میری وہ سارے سکینز کر رہے تھے اور میرے جسم پہ، اور سوچ رہا تھا کہ کیا کیا ہو سکتا تھا، یعنی دیکھیں موت تو اس میں سے بڑی سب سے بہتر چیز ہونی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے پاس جانا ہی ہے، لیکن جو ہو سکتا تھا، برین ڈیمیج، چل نہیں سکتا تھا، جس طرح کی جو مجھے انجری تھی، اس کا سب سے خوف تو یہ تھا کہ تم چل ہی نہ سکو کبھی۔ تو وہ اس ساری چیزوں کا سوچ کے یہ بھی ایک تو یہ بھی خیال آیا کہ وہ لوگ جو بیچارے بستر میں پڑے رہتے ان کا مجھے سارا وقت فیل ہوا، اور دوسرا یہ کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، اور اللہ کا جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ اور اللہ کا جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہے۔ ایز اے لیڈر کتنی تبدیلی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑے حادثات ہیں انسان کو انسان کے قریب بہت زیادہ لے جاتے ہیں، دوسرے انسان کی جو تکلیف ہے اس کے دل کے بہت قریب آ جاتی ہے، کیا اس طرح کی سوچ بھی دماغ میں کچھ پیدا ہوئی؟ وہ تو سوچ تب آئی تھی جب میری والدہ کی میں نے تکلیف دیکھی، اس سے پہلے میں ایسی سوچ نہیں تھی۔ ہاسپٹل کا بھی تب سوچا، اور ہاسپٹل میں جب پھر دیکھا لوگوں کو تو تب ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہے تو میں کوشش کروں کہ جو بھی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، جو بیچارے اتنے خوش قسمت نہیں ہیں جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس میں اور طرح کا تھا میرا، زیادہ میں نے اللہ کا شکر کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کیا ہو سکتا تھا، یعنی جو جدھر جدھر مجھے چوٹیں، سر میں ٹانکے، یہاں پھٹا ہوا تھا، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، لنگ پنکچرڈ تھی، پیچھے اوپر بھی ڈسک 3 پہ کریکس تھے، پھر ایک کرش ہوئی تھی، تو لیکن اس سے بہت کچھ یہ سب سے کم ہوا ہے، جو ہو سکتا تھا اس سے سب سے کم یہ ہوا ہے۔ اللہ نے جو دوسری زندگی دی ہے اس سے آپ کرنا کیا چاہیں گے؟ کیا چیز مختلف کرنا چاہیں گے جو پہلی زندگی میں ابھی تک نہیں کی؟ نہیں، مشن تو وہی ہے، نیا پاکستان، وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ میں جس طرح کہا کہ میں پاکستان 5 سال کا تھا جب میں پیدا ہوا، میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے، ایک وقت پہ کیسے اوپر جا رہا تھا، پھر دیکھا آہستہ سے نیچے، اور اب دیکھا حالات کیا ہیں، سب سے برے حالات اب ہیں۔ تو اس کا توڑ ہی یہ ہے کہ ہم ایک نئے طرح پاکستان کو ایسے چلائیں جیسے ہم نے کبھی پہلے نہیں چلایا۔ کے پی کے اندر کوشش یہ ہے اس طرح کے پی کے کو چلانا جس طرح ابھی تک پاکستان میں کسی حکومت نے نہیں چلایا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے سے پاور لے کے دوسروں کو دینا۔ لوکل گورنمنٹ کا مطلب کہ گورنمنٹ اپنے سے پاور لے کے نیچے گاؤں تک پاور پہنچا دے، پولیس کو کوئی انٹرفیئر نہ کرے، یعنی ڈی پولیٹیسائز کرو، اپنے سے پاور لے کے پولیس کو کہو کہ آپ یہ قاعدے کے یہ قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے، آپ نے کسی غلط آرڈر کسی سے نہیں لینا، بیوروکریسی کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کریں، کوئی قسم مداخلت نہ ہو، گورنمنٹ کوآپریشنز ہیں جو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کو، 500 ارب روپے کا نقصان، ڈی پولیٹیسائز کریں، کوآپریشنز کریں۔ یعنی یہ کیوں نہیں ہوتا اب تک؟ کیونکہ ہم پاور چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں جب پاور میں آتا ہوں میں چاہتا ہوں ساری پاور اپنے پاس رکھ لوں، اور پھر میں لوگوں کو اشرفی جو ہے بادشاہ بن کے نا جو تھیلی پھینکتا ہے، میں تھیلیاں پھینکوں سونے کی، اچھا جی جو مجھے پیر پکڑ لے۔ تو یہ جو ہمیں پاکستان کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، ویسے چلائیں جیسے پاکستان کو ابھی تک نہیں چلا۔ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ان بم دھماکوں میں مارے گئے یا اس ٹیررزم کی نظر ہو گئے، 1.5 لاکھ فوج ابھی بھی وہاں پہ ہے، کیا اس کے متعلق کچھ ذہن میں پلان ہے کہ ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اس فوج کو کب واپس لانا ہے، فیز آؤٹ کیسے کرنا ہے اس جنگ کو؟ دیکھیں، اگر تو میں نواز شریف کی جگہ ہوتا اب تو 2 مہینے گزر گئے نا، میں نے جیسی پہلی دونوں جنرل کیانی سے بھی بات کی، نواز میں نے کہا نمبر 1 ایشو یہ ہے،
آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ اس ایشو کو نہیں نہ ڈیل کرتے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ نمبر 1 ایشو ہے، کیونکہ یہ سیکیورٹی کا کوئی، آپ اتنے لوگ ہیں کے پی میں آنا چاہتے ہیں، پاور سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہمارا اتنا بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے جو آ کے انویسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن کون آئے گا پاکستان میں اگر ایسا سیکیورٹی سچویشن ہے؟ اس لیے نمبر 1 ایشو ہے کہ ہم ڈیل کریں، اور وہ کرنا چاہیے تھا اب تک. میرا بڑا کلیئر پلان ہے قبائلی علاقے کا. آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں جو کہ آپ کے کسی ایک نظریے کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، آئیڈیالوجیکل ہے، ان سے علیحدہ بات کریں، اور پھر علیحدہ کریں، کیونکہ اتنے زیادہ گروپس بن چکے ہیں، ان کو علیحدہ کریں، ان سے موٹیویشن پتا چلائیں کون کیوں لڑ رہا ہے، کون پیسے کے لیے لڑ رہا ہے، کون فورن ایجنسی ہے، کتنے ریمنڈ ڈیوس پھر رہے ہیں یہاں. یہ بھی تو ہمیں کتنوں کو ویزے دیے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک دھماکہ کون کرا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے. یہ جب بات چیت شروع ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سارا، اور اس کے بعد آئسولیٹ کریں لوگوں کو. کئیوں کے اوپر آپ کو فورس استعمال کرنے کے پڑے. جو جہاد لڑ رہے ہیں وہ اصل میں آپ نے ان سے ڈیل کرنا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد لڑ رہے ہیں کیونکہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، ان کو جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے باقی گروپس کو نہیں آپ پکڑ سکتے. ہم اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کریں، اخوان المسلمین والا ایک تجربہ جو تھا مصر میں، وہ لگتا یہ ہے کہ بہت ساری طاقتوں کو پسند نہیں ہے، شاید ان کے کچھ نیبرنگ کنٹریز کو بھی پسند نہیں ہے. مرسی کو تو اٹھا کے پھینک دیا، اب بڑے نام وہ چل رہے ہیں جو شاید ویسٹ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. وہاں کیا رد عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے تو اتنی دیر کے بعد جمہوریت آئی مصر میں، تو مرسی ظاہر ہے غلطیاں کرنی تھی. کون ہے جو کہ پہلے سے ہی اسٹیٹ کرافٹ جانتا ہے، اور جب کوئی چلے یا تو پریکٹس ہونا. لیکن یہ ہوا برا ہے. اس کا مطلب کہ جو بھی تحریر اسکوائر میں 3-4 لاکھ آدمی لے آئے تو اس کو گورنمنٹ چینج کر دے گا. وہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے، یہ غلط ہوا ہے. میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور مجھے شک یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے. عمران خان صاحب، کیا ہم پاکستان میں ان جیسی چیزوں سے بہت آگے نکلے ہیں، یا ابھی بھی ہم وہ 12 اکتوبر 99 میں پھنسے ہوئے ہیں، یا 77 میں پھنسے ہوئے ہیں، یا ہمارے ہاں وہ جو مصر میں جو کچھ ہوا لوگوں نے یہاں بھی دوبارہ سوال اٹھائے کہ کیا وہ جو کچھ وہاں اپہیول ہو گئی ہے راتوں رات، ایسا خطرہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ ندیم، پاکستان چینج ہو چکا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. 30 اکتوبر 2011 میں جب 3 لاکھ لوگ نکلے مینار پاکستان پہ، اور ایسے لوگ نکلے جنہوں نے کبھی زندگی میں ووٹ ہی نہیں ڈالی، ہر کلاس کے لوگ نکلے، اور نوجوان نکلے، خواتین نکلی. پاکستان تب سے چینج ہو گیا. یہ جو الیکشن دن پہ آپ نے پبلک نکلتی دیکھی ہے سڑکوں پہ، میں نے پاکستان کی تاریخ میں شہروں میں کبھی ایسے لوگ نہیں نکلتے دیکھے. اس میں پھر نوجوان، خواتین، پڑھے لکھے لوگ، ہر قسم کا طبقہ نکلا. اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. کیوں شور میں چاہے بعد میں پہلی دفعہ ووٹر خود ہی سڑکوں پر نکلایا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ موبائل فون کا زمانہ ہے. لوگوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں ساری چیزیں جو ہو رہی تھی، ٹھپے لگاتے ہوئے انہوں نے سارے موبائل فون پہ آ گیا اور وائرل کر دیا. اس لیے دنیا بدل چکی ہے، اور پاکستان زیادہ بدل چکا ہے. لوگ ریئلائز نہیں کر رہے ہمارے ملک میں تبدیلیاں. کراچی میں جو ہوا ہے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ پبلک ایک خوف سے ایسے کبھی پبلک نے نکلنا تھا؟ کراچی تبدیل ہو گیا. جو اس تبدیلی کو ابھی تسلیم نہیں کر رہا وہ زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہمارا مصر سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمیں صرف اب یہ کرنا ہے کہ اس الیکشن کے اندر کس قسم کی دھاندلی ہوئی، اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. بلوچستان سے فاٹا سے لے کے چاروں صوبوں میں شور مچا ہوئے دھاندلی ہوئی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. انکوائری کریں، پتہ چلوائیں کہ ہم پروسیس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. اگر 40 کروڑ ہندوستانی ووٹ ڈال سکتے ہیں اور سارے تسلیم کر سکتے ہیں کون جیتا کون ہارا، ہمارے ہر الیکشن میں کیوں رونا دھونا ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک کریں. اگر وہاں بایو میٹرک سسٹم ہو سکتا ہے اور پرچی سسٹم ختم ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ابھی کراچی کا تذکرہ کیا. کراچی میں آپ کی جماعت کو کامیابی بھی ملی، اور آج کل وہاں کراچی میں جو سچویشن ہے، لندن میں ایک جو ایشو ہوا ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر والا، اس کی انویسٹیگیشنز کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جماعت انڈر پریشر ہے وہاں ان کی. تحریک انصاف کا فیوچر کراچی میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ تحریک انصاف کا تو فیوچر میں سارے پاکستان میں اچھا دیکھتا ہوں، کیونکہ واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں. ہر جگہ تحریک انصاف نے جلسے کیے ہیں، اور پبلک عوام کے ساتھ رابطہ ہے. الیکٹیبلز کے اوپر نہیں لڑی تحریک انصاف. یاد رکھنا فرق کیا ہے تحریک انصاف اور باقیوں میں، کہ باقیوں پارٹیز وہی الیکٹیبلز کی سیاست کرتی ہے. اس نے عوام کی سیاست کی، عوام کے پاس گئی، 80% نئے لوگوں کو ووٹ دی، 35% 40 سال کے کم نوجوانوں کو ٹکٹ دیا. 80% نئے لوگ تھے جو لڑے ہمارے ٹکٹ پہ. تو
اور ہم بھی الیکٹیبل کی پالیٹکس کر سکتے تھے. تو تحریک انصاف اور 8 لاکھ ووٹ لینا, 80% پولنگ ایجنٹسی نہ ہونا, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آگے فیوچر اچھی ہے کے پی کے اندر اگر ہم اچھی پرفارمنس دے گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں کے پی کے کی طرف, لیکن آگے میں پاکستان کی بھی فیوچر اچھے سمجھتا ہوں, پارٹی کی تو سمجھتا ہوں. کراچی کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے لوگ سب سے زیادہ تبدیلی چاہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, بزنسز بند ہو رہی ہیں. پہلے ایک بھتہ لیتا تھا, 4-5 گروپ ہیں, دہشت گردی ہے, بچہ گھر نہیں, پتہ نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو خوف ہے کہ گھر سے نکلتے وہ خوف. تو کراچی میں لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک ایسا نظام ہو, ایسی پارٹیز پاور میں ہوں جو دہشت گردوں کو نہ پالے, یعنی مجرموں کو نہ پالے, جو غیر جانبدار پولیس لے کے آئے. اس لیے کراچی میں آپ چینج کو نہیں روک سکتے. لاسٹ کویسچن, آپ نے انتخابات سے بالکل قریب میں جا کے پارٹی الیکشن کرائے. پارٹی الیکشن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کروائے, لیکن ابھی آپ کی جماعت کو لگتا ہے ایک انٹرنل چیلنج ہے کہ کیا پارٹی آفس اور حکومتی عہدہ دونوں بیک وقت رکھے جا سکتے ہیں؟ کنسیپچولی آپ کیا چاہیں گے, چیف منسٹر ہوں یا دوسرے سینئر آپ کے جو ہائی گورنمنٹ آفیشلز میں اس وقت کے پی کے میں یا دوسری جگہوں پہ, وہ پارٹی آفس ساتھ رکھیں یا چھوڑ دیں؟ اس کے اوپر ابھی ہماری پارٹی میں ڈیبیٹ ہے. کئی چیزیں کلیئر نہیں. ہم نے اپنی کانسٹیٹیوشن بنائی, کانسٹیٹیوشن میں کئی چیزوں میں ایمبیگوس ہیں. پارٹی کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ سارٹ آؤٹ کر لے گی پارٹی, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ہر عہدے, اب کوئی عمران خان کسی کو نہیں اپوائنٹ کر رہا, لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کا اور رویہ ہوتا ہے, جو ہمارا عمران خان اپوائنٹ کرے گا اس کا اور رویہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پارٹی ٹرانزیشن میں ہے, کیونکہ اتنی چینج آئی ہے اس پارٹی میں 30 اکتوبر کے بعد. 30 اکتوبر کے بعد آپشن تھی کہ ہم بھی سارے الیکٹیبلز چن لیتے اور پارٹی میں نہ الیکشن کرواتے, ان کو ٹکٹ دے دیتے. وہ ایک پالیٹکس تھی سٹیٹس کو کی. یا یہ تھی کہ پارٹی کو پہلے ڈیموکریٹک بناؤ, ڈسٹرکٹ کے آرگنائزیشن ان کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹ دو. 80% ٹکٹ ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن پہ دی ہے. اب اس پہ کئی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کئی چیزیں غلطی ہوئی ہیں ہمارے سے, الیکشن میں کئی چیزیں غلطی ہوئی ہیں, ٹکٹ دینے میں غلطیاں ہوئی, ٹائم ہی نہیں ملا لوگوں کو انٹرویو کرنے کا. لیکن یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. انشاءاللہ پارٹی اب جائزہ لے رہی ہے. ہم نے ساری نشاندہی کیا کہ الیکشن میں ہماری کیا غلطیاں ہوئیں, پارٹی کی الیکشن میں بہتر کیسے کرا سکتے ہیں اگلے انٹرا پارٹی الیکشن. اگر کوئی پارٹی کی الیکٹرل پروسیس کے اندر ٹکٹ دینے میں کوئی کسی نے بدنیتی کی ہے تو اس کے لیے بھی کمیشن بٹھا دی ہے. تو ہم اپنی پارٹی کو ریویو کر کے انشاءاللہ اس کو اور مضبوط کر کے بہتر کریں گے. عمران خان, تحریک انصاف کے سربراہ, بہت شکریہ آج اسپیشل انٹرویو میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.